بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کل ہم افغانستان سے متعلق مسلسل آپ کو اپڈیٹ دے رہے تھے کیونکہ بارڈر فینسنگ کے حوالے سے افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی اطلاع تھی، اس سلسلے میں پرزور پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ لیکن کل 3 جنوری کو 2 بہت اہم بڑے واقعات ہوئے۔ قاسم سلیمانی صاحب کی سرکاری طور پر ایران میں برسی منائی گئی، اور اس برسی کے موقع پر پہلی بار تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پر کسی ملک کے سربراہ نے انصاف نہ ملنے پر 2 امریکی حکام کو قتل کی دھمکی دی ہے، اور پورے بھرے میڈیا کے سامنے کہ ہم ان 2 افراد کو خود مار دیں گے اگر ہمیں انصاف نہیں ملا۔ قاسم سلیمانی کی برسی کے دوران وہ صاحب جنہوں نے اعلیٰ سطح پر یہ دھمکی کیا دی وہ آپ کو میں نے بتانا ہے، اس کے منٹس کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتانے ہیں، اہم ترین پیش رفت۔ اور اسی دوران جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی، ٹھیک اس جگہ سے جہاں 3 جنوری 2020 کو حملہ جہاں پلان کیا گیا تھا، جہاں سے تیار کیا گیا تھا، جہاں سے ڈرون اڑایا گیا تھا، اور قاسم سلیمانی اور مہدی مہندس جب بغداد ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت جب ان کے کانوائے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس عراق میں امریکی ایئر بیس الاسد بیس سے جہاں سے نشانہ بنایا گیا تھا، اس بیس پر 2 خودکش ڈرون حملے کیے گئے۔ اس حملے کی نوعیت کیا تھی؟ سرکاری میڈیا ادھر کا، امریکہ کا، اسپیشلی اسرائیل کا میڈیا کیا بتا رہا ہے وہ آپ کو میں نے بتانا، اور اصل حقائق کیا ہیں۔ بڑی پیش رفت ہے، میرے حساب سے ایک دلیر پیش رفت ہے کہ وقت کا سربراہ اپنی عوام کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے عظیم شہید قاسم سلیمانی ان کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے اس کے بدلے سے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ چاہے اس کے اتوار کے روز ایک خاص حجت بھی یونائٹڈ نیشنز میں خط کے ذریعے تمام کی گئی۔ یہ تمام پیش رفت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور معذرت کے ساتھ کہ میں کل نہیں شیئر کر سکا، لیکن ہاں درد اور ٹیسیں آج جو اٹھی ہے نا، وہ ایک تو اس میں یروشلم پوسٹ ہے اور دوسرا ہارٹس ہے، دونوں اسرائیل کے ہیں، اور ریفرنسز کیا ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے، یاد کرنے میں شاید زیادہ مزہ آنا تھا۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، اور چینل اگر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ بہت اچھے سے آپ کو 3 جنوری 2020 یاد ہے جی، قاسم سلیمانی اور مہدی مہندس۔ قاسم سلیمانی سے متعلق امریکہ ہمیشہ سے پریشان رہا کیونکہ اسرائیل پریشان رہا ہے۔ اسرائیل کی جو لبنان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی پچھلی دہائی میں، جی ہاں وہ جنگ ہوئی تھی، اس کو ہرانے کا جو ذمہ دار تھا وہ ہمیشہ سے قاسم سلیمانی ہی ٹھہرائے گئے، اور قاسم سلیمانی اس پلاننگ کا حصہ تھے جس کی بنا پر سیریا پہ آج تک امریکہ قبضہ نہیں کر سکا۔ قاسم سلیمانی چاہے اس کے کہ انہوں نے ان سیریا کے اوپر کیمیکل ہتھیار کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کس طرح ہتھیاروں کو استعمال کیا عام عوام کے لیے، قاسم سلیمانی تھے جنہوں نے نیست و نابود کیا داعش کو عراق کے اندر، جنہوں نے بالکل مکمل ختم کیا داعش کو سیریا کے اندر۔ اس تمام یعنی انسانیت کے اوپر ان تمام احسانات کا جو جواب تھا نا، وہ امریکہ نے ایک ڈرون حملے کے ذریعے لیا، جس میں قاسم سلیمانی بھی جاں بحق ہو گئے اور مہدی مہندس بھی۔ لیکن جی ان کی اس قربانی کو جس طرح یاد رکھا ہے تو ظاہر بات ہے قومیں پھر وہی زندہ رہتی ہے نا جو اپنے شہداء کو ہمیشہ سے یاد رکھتی ہیں۔ کوئی اور نہیں، ایران کے وزیر اعظم ابراہیم رئیسی نے کیا پیغام دیا وہ خود ہی سن لیں، میں نہیں، دشمن کی زبان، جی ہاں ایران کو دشمن، یروشلم پوسٹ وہ کیا کہہ رہا ہے جی سن لیں۔ ایران ووز ریونج فار سلیمانی killing if Trump not put on trial۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا عدالت کے اندر کیس پٹ نہیں کیا گیا، وہ بھی اسلامی قوانین کے تحت، تو ہم اس کا بدلہ خود لیں گے۔ مزید ابھی آگے کے الفاظ دیکھیں وہ بہت زبردست قسم کے جی، یہ تصویر ہے جی، اس پہ وہ خطاب کرے۔ ایران پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی gives a speech during a ceremony to mark the 2nd anniversary of the killing of senior Iranian military commander General Qasim Soleimani in a US attack in Tehran January 3, 2022۔ ٹھیک ہے جی، یہ خبر ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا بتا رہے ہیں جی یہ روشنم پوسٹ والے۔ if Trump and مائک پومپیو جی، ٹھیک ہے، are not tried، یہ اس وقت کے داخلہ تھے نا، if
Trump and Mike Pompeo are not tried in a fair court for assassinating General Soleimani. Muslim will take our martyr as revenge. Iranian President Ibrahim Raisi said. یعنی جو مسلمانوں کا جو قتل کا بدلہ قتل کے حوالے سے جو ہے نا ہم اس حوالے سے اپنا بدلہ لیں گے. یہ ایران کے صدر کہہ رہے ہیں. مزید سن لیں. ایرانیان پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اسپیکنگ آن دا سیکنڈ اینیورسری آف دا اسیسینیشن آف جنرل قاسم سلیمانی بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹ سیڈ دیٹ فارمر یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مسٹ فیس ٹرائل فار دا کلنگ آف تہران وڈ ٹیک رینج. کلنگ اور تہران وڈ ٹیک ریونج. ان کا ٹرائل ہونا چاہیے لیکن نہیں لیا تو تہران اپنا بدلہ ان کے ساتھ لے گا. اچھا. ایرانین جوڈیشل آفیشل ہیو کمیونیکیٹڈ ود اتھارٹیز ان 9 countries آفٹر آئیڈینٹیفائنگ 127 127 افراد مشکوک تھے. اس کیس کو اعلیٰ پیمانے پہ یونائٹڈ نیشن میں لے کے گئے اور 9 ممالک کے اندر ان کو پیش کیا انکلوڈنگ یو ایس بھی ہے جس میں 74 یو ایس نیشنل 127 میں سے 74 افراد امریکن ہیں جن پہ الزام ہے قاسم سلیمانی کو مارنے کا. پروسیکیوٹر جنرل محمد جعفر منتظری ٹولڈ اسٹیٹ ٹیلی ویژن دا کرمنل فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ از ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ. اور اس 127 افراد کی لسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ ٹاپ آف دا لسٹ پہ. اس کے بعد کی جو میرے پاس اطلاعات ہے نا ویسی قاسم سلیمانی کو مارنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سیکیورٹی تھی نا ریٹائر ہونے کے بعد بہت زیادہ اسٹرانگ کر دی گئی تھی. اس کے بعد تو مزید ہی اسٹرانگ ہو گئی کیونکہ ایران جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے. یہ مجھے بھی پتا ہے اس کا آپ کو بھی تھوڑا اندازہ ہے. اچھا جی. اسی دوران جب یہ خطاب ہو رہا تھا تو قاسم سلیمانی کے اوپر جب حملہ کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا الاسد ایئر بیس سے جو عراق کے اندر واقع ہے جہاں امریکن فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے. انہی کے گھر بھی ادھر ہی ہیں, ان کے ہیلی کاپٹر چاپرز ان کی گاڑیاں واڑیاں سب ادھر ہی موجود ہیں اور ادھر سے ہوا تھا. اس کے فوری بعد آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایران کی جانب سے ڈرون حملے میزائل حملے کیا گیا تھا جو بڑے ایکوریٹ لگے تھے جس میں شروع کے 20 دن تک تو امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارے تھوڑے شٹر ادھر کے اڑے کوئی نقصان نہیں ہے. پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈیز بتائی گئیں, اتنے افراد مرے. پھر جہازوں کے اندر کافن جاتے ہوئے تصویریں دکھائی گئیں. پھر پتہ چلا کہ جی بھاری نقصان دیا کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور فوری انہوں نے عراق کے اندر جواب دیا بھی تھا میزائل حملے کی شکل میں. مہدی محدث کی بھی جو ملیشیا تھی وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی لیکن بہرحال یہ جواب دیا گیا تھا. آج اس برسی کے موقع پر یہ طے ہو کہ ہر برسی پہ کچھ نہ کچھ حملہ ہونا ہے. اس برسی کے موقع پر یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہارٹس. 2 armed drones were shot down on Monday. 2 drones shot down near Baghdad base hosting US troops. بغداد کی جو بیس ہے جہاں سے وہ اڑے تھے الاسد بیس ہے وہ جہاں سے وہ اس وقت اڑے تھے ادھر 2 خودکش ڈرون پھینکے گئے ہیں جی. ڈرون نے حملہ کیا جی. 2 armed drones were shot down یعنی راستے میں ان کو گرا دیا گیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اصل کیا ہے وہ بھی بتا دو کہ پچھلے سال بھی یہی کہا تھا 2 سال پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی مرا نہیں ہے کوئی زخمی نہیں ہوا لیکن بعد میں ڈیڈ باڈیز اور کافن باکسز کی تصویریں آئی تھیں. این عراقی ملٹری بیس ہوسٹنگ US forces near Baghdad International Airport. Iraqi security said adding that nobody was hurt in the incident. The attack came and Iran and its allies in the Iraqi marked the 2nd anniversary of assassination of top Iranian general Qasem Soleimani. قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر ایران کی جانب سے 2 خودکش ڈرون حملے کیے گئے ہیں امریکی بیس پہ which is deployed in عراق. یا امریکہ کی یا ابراہیم رئیسی کی دھمکی کی اتھینٹسٹی یہ ہے کہ اس نے امریکہ پر حملہ کیا ہے. یہ اپنے ذہن کے اندر ہے. عراق میں ہی صحیح امریکہ پر حملہ کیا گیا. جو بیس ہوتی ہے نا اسی ملک کی ہوتی ہے وہ اسی ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ عراق کو کبھی ریپرزینٹ نہیں کرے گی. تو میں کہا یہ 2 اپڈیٹس ہیں. ابراہیم رئیسی کی سیدھی ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق دھمکی وہ آپ کو بتا دیا جی. پومپیو سے مائک پومپیو سے متعلق انہوں نے کہا کہ دونوں کا انصاف کر دیں نہیں تو ہم تہران اس کا انصاف لے گا. قتل کا بدلہ مسلم قوانین کے تحت لیا جائے گا. ٹھیک ہے خون کا بدلہ خون ہے. انہوں نے کہا یہ 2 افراد مین کلپرٹ ہیں 127 افراد کی لسٹ کے اندر یہ اور دوسرا امریکن ایئر بیس کے اوپر عراق کے اندر ایرانی خودکش ڈرونز کا حملہ. یہ 2 اپڈیٹس ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ویڈیو اچھی لگی ہو کراس چیک لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.